حضرات محترم، 12 ربیع الاول یا 13 ربیع الاول ایک تاریخ کا اختلاف ہے۔ پیر کا دن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کے وقت یا زوال کے وقت، ایک قول یہ ہے کہ چاشت کے وقت اور ایک قول یہ ہے کہ زوال کے وقت، اور دونوں ہی درست ہیں اس لیے کہ چاشت اور زوال باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں، تقریباً ایک ہی وقت ہوتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں نہیں تھے، اجازت لے کر چلے گئے تھے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا۔ مدینہ منورہ سے باہر چھوٹی سی آبادی تھی، سخ نام تھا اس بستی کا، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ اطلاع کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، فوراً واپس اسی وقت جتنی جلدی ہو سکتا تھا گھوڑے پر بیٹھے اور واپس تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر دیکھا مسجد نبوی کا ماحول ہی بڑا عجیب، دردناک، اندوہناک، کربناک۔ حضرات صحابہ کرام کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتے کی کیفیت طاری۔ اس سکتہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ ایسی کیفیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا، سلام کیا، حضرت عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بعد میں نے کہا کہ میں نے تو فلاں موقع پر آپ کو سلام کیا تھا، تو فرمانے لگے بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی کیفیت طاری۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کی کیفیت میں کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف چل رہے۔ اب بس تمام صحابہ کرام کی حالت اور کیفیت غم کی وجہ سے، افسردگی کی وجہ سے یہی، اور اسی دن کو خوشی منانا حیرانی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ جشن منانا اور نام جشن ولادت رکھنا، چلیں ٹھیک ہے، آپ 12 ربیع الاول کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کی آپ منائیں جشن، لیکن دیکھیں ولادت کا جو وقت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا، یعنی آپ کی ولادت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا صبح اذانوں کے وقت کا، صبح صادق کے وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی آپ کی ولادت کا، اور آپ کے وصال کا جو وقت ہے، رحلت کا، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت، وہ چاشت اور زوال کا وقت ہے، زور سے پہلے کا وقت 10-11 بجے سمجھ۔ تو جو میرے بھائی جشن ولادت مناتے ہیں تو کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ ولادت کی مناسبت سے اسی وقت جشن منائیں، صبح صادق کے وقت منا لیں کہ جشن ولادت منا لیں۔ یہ تو جس وقت آپ جشن اور جلوس کرتے ہیں یہ تو عین وصال کا وقت، یہ تو جشن ولادت تو نہ ہوا۔ جشن ولادت سے تو اس کی کوئی مناسبت نہیں، جشن ولادت سے تو کبھی مناسبت تھی جب آپ ولادت کے وقت میں جشن اور جلوس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ خیر، حضرات صحابہ کرام پر بڑی کرب کی کیفیت، صرف ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو حوصلے میں تھی، صبر میں تھی، اور وہ ہستی ایسی ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام بھی انہیں کا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت بھی انہیں کو تھی، سب سے زیادہ تعلق بھی انہیں کو تھا۔ اس اعتبار سے ان کا حوصلے اور ہمت میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے جو آخری مرتبہ بیان فرمایا تھا، بعض حضرات کہتے ہیں جمعرات کی مغرب کی نماز کے بعد کا ہے، جو کہتے ہیں کہ آخری نماز جمعرات مغرب کی پڑھائی، اور بعض کہتے ہیں کہ ہفتے کی ظہر کی نماز کے بعد کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز آخری پڑھائی۔ بہرحال آخری بیان جو آپ نے فرمایا، جو خطبہ آخری ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ کھڑے ہوئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیاوی نعمتوں میں رہنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو قبول کرے اور پسند کرے، تو اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کی۔ یہ پہلی بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے، اتنی محبت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو، قرار پکڑو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان فرمانا شروع کر دی۔ فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی پر احسان کرے، ممکن ہی نہیں، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں، ان من امن الناس، من کہتے ہیں احسان کو عربی زبان، امن الناس سب سے زیادہ احسان کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اور تعلق والا، کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ احسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے الفاظ یہی ہیں کہ ان من امن الناس فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، مسلم شریف کے اندر ابو بکر کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے اندر ابا بکر کے الفاظ، کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان صحبت کے اعتبار سے، یعنی میرا ساتھ دینے کے اعتبار سے، اور مجھ پر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ابو بکر۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بناتا اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ ہی حبیب ہیں، خلیل ہیں، اگر دنیاوی انسانوں میں سے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ولكن مودة الإسلام وأخوته لا تبقين في المسجد خوفة إلا خوفة أبي بكر، کہ مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے، سوائے حضرت ابو بکر کے دروازے کے کہ اس کو کھلا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد اور نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا جائے، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے، اور دونوں باتیں درست ہیں۔ اس لیے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت مختلف حضرات نے اپنے لیے دروازے مسجد میں رکھوائے تھے، جس کا جس طرف گھر تھا انہوں نے اسی طرح دروازہ رکھوا لیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ سب دروازے بند کر دو، صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا جائے تعمیر کے وقت، اور یہ وقت ہے آخری وقت، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھو، تو دونوں باتیں درست ہیں۔ اور بعد والی بات پہلی والی بات کے لیے ناسخ ہوتی ہے، پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، بعد والا لیا ہے۔ خیر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل، اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر بالکل حوصلے کے اندر، ہاں آنکھوں سے لگاتار آنسو گئے، اور بغیر آواز کے ہچکیوں کی آواز بھی آ رہی ہے رونے کی وجہ سے، لیکن شور شرابہ نہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر دیکھا، حضرات صحابہ کرام کی کیفیات کو ملاحظہ فرمایا تو سب لوگوں پر تکلیف کی کیفیت تھی، غم کی کیفیت تھی،
سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے، حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب ان کا جو یعنی کیفیت تھی وہ سب سے عجیب، اور صحابہ کرام سہمے ہوئے، کچھ غم، کچھ تکلیف، کچھ حضرت عمر کا ہو کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، مسجد نبی میں دیکھا، ملاحظہ فرمایا حضرت عمر تقریر فرما رہے تھے تو کچھ نہیں کہا کسی کو، سیدھا حجرہ مبارکہ ہے، جیسے تھے حضرات ان کو ویسے ہی رہنے دیں، حجرہ مبارکہ کے دروازے پر گئے، اور میں حیران ہوا پڑھ کر کہ ایسا وقت، اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنی غم کی کیفیت ہے، اس کے باوجود بغیر اجازت اندر نہیں گئے۔ اندر بندہ بھجوایا کہ جاؤ بیٹی سے کہو عائشہ سے کہ ابو بکر آئے ہیں، اندر چلے آئیں، گھر بھی بیٹی کا ہے۔ شریعت اس کو کہتے ہیں، تابع داری اس کو کہتے ہیں، اتباع اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہمسائیگی میں ہو جائے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی محرم ہے نا محرم ہے، آگے مسئلہ عورت کے ساتھ ہے مرد کے ساتھ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور وہاں اتنا بڑا سانحہ، اس کے باوجود بغیر اجازت اندر نہیں گئے، اور اجازت لینا ہے بھی ضروری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تو بخاری شریف ہے، اس کے علاوہ اس کتاب کا نام ہے الادب المفرد، اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے باب الاستئذان، اجازت لینے کا باب۔ اس کے اندر انہوں نے 20 احادیث درج کی صرف اجازت لینے کا۔ باپ کے گھر جا رہے ہیں پھر بھی اجازت لینا ضروری، بیٹے کے گھر جا رہے ہیں پھر بھی اجازت لے کر جائیں، بیٹی کے گھر جا رہے ہیں پھر بھی اجازت لے کر جائیں، حتیٰ کہ ایک واقعہ ایسا لکھا ہے کہ اپنے گھر جا رہے ہیں پھر بھی اجازت لے کر جائیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت طلحہ کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا کسی کام کاج کے سلسلے میں، واپس آیا تو میرے والد صاحب نے تو گھر کے دروازے پر دروازہ بجایا یا آواز سے اجازت لی، جیسے بھی باہر انہوں نے اجازت لی اپنی جان سے اور اندر چلے گئے، اور میں باہر دروازے پر دوست کھڑے تھے ان کے ساتھ تھوڑی دیر رک گیا، تھوڑی دیر بعد میں بھی اندر چلا گیا۔ اب میں نے اجازت نہیں لی، حالانکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، باپ اور بیٹا اکٹھے آئے ہیں، چند منٹ کا وقفہ ہوگا، تو ابا جان میرے اوپر غصے ہو گئے اور اس زور سے مجھے یوں ہاتھ مارا میرے سینے پر کہ میں پیچھے کو گر گیا۔ میں نے عرض کیا خیر تو ہے ابا جان، کیا غصہ ہے؟ فرمایا بیٹا تم اجازت لے کر نہیں آئے، اپنے گھر میں بھی اجازت لے۔ اور وقت تھوڑا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی کام تھا، امیر المومنین سے ان کے وقت خلافت میں، تو میں نے اندر بندہ بھیجا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے ہیں، کوئی کام ہے۔ امیر المومنین اس وقت مصروف تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی، تھوڑی دیر میں رکا رہا، میں نے پھر اجازت مانگی تو پھر بھی اجازت نہیں ملی، پھر تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، تیسری بار پھر اجازت مانگی، پھر بھی اجازت نہیں ملی، تو پھر میں واپس چلا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو کسی سے کہا بھائی وہ بلانا عبداللہ بن قیس کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس ہے، کہ وہ عبداللہ بن قیس کو بلانا، آدمی باہر ڈھونڈنے گیا جب وہ تو نہیں ہے، چلے گئے واپس، تو گھر سے بلوایا، اور پہلی بات یہ کی، کام بعد میں پوچھا کہ کس کام آئے تھے، پہلی بات یہ پوچھی کہ واپس کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا، کہنے لگے میں نے تو حضور کی فرمان کا اتباع کیا، یعنی میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا واپس چلے جاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار اجازت مانگو، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلے جاؤ، میں تو آپ کے فرمان کی اتباع کی خاطر واپس چلا گیا۔ یہ تھی ان حضرات کی تابع داری اور اتباع۔ اچھا حضرت عمر
اچھا کوئی گواہ لاؤ کہ یہ بات حضور نے فرمائی۔ اب وہ پریشان کہ گواہ کہاں سے لائیں؟ گئے انصار کے پاس، کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے کہیں کہ ایسے ایسے میں نے حضرت عمر سے بات کی، میں نے تو حضور سے یہ بات سنی ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، تم میں سے کسی نے سنی ہے؟ جا کر گواہی دے کہ ہاں ابو موسیٰ اشعری صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ ہاں میں نے بھی یہ بات سنی ہے، چلو میں جا کر گواہی دے دوں۔ تب جا کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ وہ حضرات تو اتنی بات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، پھر فرمان کی تصدیق، اور آج تو پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ خیر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، اندر تشریف لے گئے، اور اندر تشریف لے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کو آرام فرما ہے، اور یمن کی دھاری دار چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے، آپ نے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس باہر تشریف لے آئے مسجد نبی کے۔ مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب آ کر دیکھا تو حضرت عمر اسی طرح جوش کے اندر بھی بیان فرما رہے۔ خبردار لوگوں، کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اٹھاؤں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھے۔ آپ نے پھر فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھے۔ یعنی آدمی جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو آپ نے خود بیان شروع فرما دیا۔ حضرت عمر کچھ نہیں کہا، یعنی خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور حمد و صلوات کے بعد ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اما بعد ما کان محمد، یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یعنی یوں ارشاد فرمایا۔ اب جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تو حضرات صحابہ کرام حضرت عمر کی بات کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضرت عمر بھی پھر حوصلے میں آئے، اور انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننا شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا حمد و صلوات کے بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گیا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہیں، زندہ ہیں، ان پر کبھی موت نہیں آئی۔ یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی رسول آئے، اور وہ بھی آ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ افإن مات، لہذا اگر آپ بھی وصال فرما جائیں، او قتل، یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین ہی چھوڑ دو گے، اسلام ہی چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا، اپنا دین مذہب اسلام چھوڑے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ہاں، اگر اس موقع پر حوصلے سے کام لے گا، صبر سے کام لے گا، شکر سے کام لے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، کتاب المغازی چیپٹر کا نام ہے، اس کے اندر آگے ذیلی باب ہے، باب مرض النبی و وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر درجنوں احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات اور وصال کی، تو اسی کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے تو میرے جسم میں سے حرکت ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اور میرا جسم بیٹھ رہا ہے، الفاظ ہیں لم یقلنی رجلایا، یہاں تک کہ میری ٹانگوں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ کیفیت تھی ان حضرات کی 12 ربیع الاول کو یا 13 ربیع الاول کہنے ایک دن کا صرف اختلاف ہے، یعنی آج کی سائنسی تقویم کے اعتبار سے 13 ربیع الاول بنتی ہے، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا تو وہ جمعہ کا دن بنتا تھا، جمعہ کا دن تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا۔ یہ دو پکی باتیں ہیں کہ عرفہ جمعہ کا دن تھا، آپ کا وصال پیر کے دن ہوا۔ اب ربیع الاول ہے اور اس کے پیچھے ذی الحجہ، ذی الحج، محرم، صفر 3 مہینے ہیں، اس کی تاریخیں بنا لی جائیں، 30 تاریخ، 29 1 29 2 تاریخ، 2 29 1 30، اس طرح بنائیں تو 13 ربیع الاول بنتا ہے۔ اور علامہ باقری رحمۃ اللہ علیہ ابن سعد ہیں اور وہ 30ویں صدی کے محدث ہیں، آج کے نہیں، انہوں نے اس کو عجیب طریقے سے حل کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وصال 12 ہی کو بنتا ہے، 13 کا نہیں ہے۔ ہاں، مدینہ منورہ والوں نے چاند ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا جنت، ظاہر اس وقت اتنے آلات تو نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں 9 ذی الحجہ تھی، مدینہ منورہ میں وہ 10 ذی الحجہ تھی، ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا، اس لیے 12 تاریخ پکی بن۔ خیر اس میں ہم نہیں پڑھتے 12 تھی یا 13 تھی تو یہی تاریخ ہے، چاہے 11 ہو یا 12 ہو یا 13۔ ان حضرات کی کیفیت یہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عجیب حالت ہے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا ابتا اجاب ربن دعا، اے میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کو لبیک کہہ ہی دیا، یا ابتا جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور اگلا جملہ عجیب ارشاد فرمایا، یا ابتا الی جبریل ننعا، یہ غم کی کیفیت پر ترجمانی کر رہے جملہ کہ ان پر کتنی کیفیت غم کی تاریخ۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، اے جبرائیل ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو۔ یہ حضرت فاطمہ کے الفاظ۔ اور اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، یا انس، اے انس، اطابت انفسکم، کہ تمہارے دلوں نے یہ گوارا کیسے کر لیا، ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو، تمہارے دلوں نے یہ کیسے قبول کر لیا۔ تو یہ کیفیات تھی ربیع الاول کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام۔ اور سب سے زیادہ عجیب کیفیت خواتین میں سے، صحابیات میں سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بعض ساتھی آئے اور آ کر حضرت ابوبکر حضرت عمر سے کہا کہ جی حضرت ام ایمن کو سنبھالیں، ان کا جو ہے نا بڑی عجیب کیفیت ہے، جلدی چلیں۔ اور حضرت ام ایمن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نسبتیں ہیں۔ وہ آپ کی خادمہ بھی تھی، یعنی آپ کے والد کی بانی تھی، جو آپ کو مل گئی، یعنی آپ کی خادمہ بھی تھی، اور آپ کی والدہ بھی تھی، اور آپ کی دائی بھی تھی، اور آپ کی بہو بھی تھی۔ پرورش کی دائی بن گئی، اور دودھ پلایا تھا تو والدہ ہو گئی، اور آپ کے متبنہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرمایا تھا، اس اعتبار سے بہو ہو گئی۔ تو ان کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر ان کو حوصلہ دیا، ان کو خاموش کرایا، چپ کرایا، صبر کی تلقین کی۔ جب ان کو حوصلہ ہوا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے ترغیب دی جاتی ہے، کوئی سب نے جانا ہے اس دنیا سے، کون یہاں رہا ہے، کوئی ایسا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ تو فرمانے لگی کہ مجھے تو اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ اب اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو اس کے حل کے لیے وہی تو نہیں آئے گی، وہی آنا تو بند ہو گئی، اب جبرائیل تو نہیں آئیں گے، وہی تو نہیں لائیں گے، دین تو مکمل ہو گیا، اب اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کیسے حل ہوگا۔ یعنی ان حضرات کی یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی
بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو ساتھی، ہم تو ہر ساتھی کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کرتا ہے، اس کے اندر آپ اس سال کے جلوس دیکھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے علاوہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ملتان کا جلوس بڑا کلپ اس کا وائرل ہوا پڑا، نوجوان لڑکی ہے اس کو میک اپ کرا کے، فل میک اپ بغیر پردے کے جلوس کے اندر بٹھایا ہوا ہے اور اس کو حور بنا کے پیش کیا، انا للہ و انا الیہ، کہ یہ بھی میلاد میں حور آئی، اور ڈھول دھمکے ڈانس رقص۔ میں تو یہ سوچتا ہوں اگلے 2-4 سالوں میں کیا حالت ہو جائے گی اگر ابھی سے اس پر کنٹرول نہ کیا ان کے بڑوں نے۔ اب یہ تو ان کے اکابرین کو چاہیے کہ وہ اس پر کنٹرول کریں۔ بھائی آپ کے نزدیک بھی صرف جائز ہے، چلے ہمارے نزدیک تو بدعت الگ بات ہے، ہمارا مسئلہ تو الگ ہے، ٹھیک ہے ہم تو جائز نہیں سمجھتے۔ آپ کے نزدیک بھی نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، صرف جائز ہے۔ تو ایک جائز کام جس سے آگے فتنے فساد کا خطرہ ہو اس کو بند کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علی الا